الدین الخالص. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله الكريم في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدنی علما آمین. قابل عزت علماء کرام، بزرگوں، نوجوانان قوم و ملت، پردہ نشین خواتین اسلام اور پیارے بچوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی، عزت و بزرگی صرف اور صرف اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے لیے ہے، جس نے ہم سب کو انسان بنایا ہے، اور انسان بنانے کے بعد سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ ہم سب کو مسلمان بنایا ہے۔ بعدہ قیامت کی صبح تک لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، بالعموم اور بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔
میری آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ آپ کی یہ جو مہمان نوازی کا سلسلہ ہے تھوڑی دیر کے لیے روک دیں. انشاءاللہ تقریر ہو جائے اس کے بعد ہم بھی کافی پیئیں گے, آپ بھی پیجئے گا, اور بہت وقت میں آپ لوگوں کا نہیں لوں گا. انشاءاللہ آدھے گھنٹے کے اندر 40 منٹ کے اندر اپنی بات کو سمیٹ دیں گے. تب تک آپ لوگ میری طرف متوجہ ہو کر کے بیٹھ جائیں. بات شروع کرنے سے پہلے اللہ سے دعا ہے کہ جتنی بھی باتیں ہوں اللہ تعالی ہم سب کو سننے کی توفیق عطا فرمائے اور سننے کے بعد تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ تعالی نے ہم سب کو اس کائنات کے اندر پیدا فرمایا ہے, اور ہماری پیدائش کا ذریعہ, ہمارے پیدائش کا وسیلہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ماں باپ کو بنایا ہے. پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اور کس کے ذریعے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے؟ ہمارے ماں باپ کے ذریعے. اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے اور ہمارے ماں باپ یہ ہمارے مربی ہوتے ہیں. ہمارا خالق اللہ تعالیٰ ہے اور ہماری تخلیق کا ذریعہ ہمارے والدین ہیں. اسی لیے قرآن میں اللہ نے اپنے حق کے ساتھ ساتھ ماں باپ کے حق کو جوڑ دیا ہے. قرآن اٹھائیے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو, ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. پہلے اللہ نے اپنی توحید کا ذکر فرمایا, اس کے بعد فوراً اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا ذکر فرمایا. پہلے اللہ نے اپنے حق کو بیان کیا کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے, اور ماں باپ کا حق یہ ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. تو اسلام کے اندر ماں باپ کا بہت عظیم مقام ہے, بہت عظیم مرتبہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے اللہ کی عبادت کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو, اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو. یہ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ نہیں فرماتا ہے کہ آئے لوگوں میں تمہیں حکم دے رہا ہوں, آئے لوگوں تمہیں یہ کرنا پڑے گا. نہیں نہیں, اللہ نے فرمایا میں نے یہ فیصلہ کر دیا ہے. کیا فیصلہ؟ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ کی عبادت کرو, ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو, ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو, ماں باپ کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرو. بھئی ماں باپ تو ہم سب کے ہیں, ہم سب کے ابو ہیں, ہم سب کے امی ہیں. ماں باپ ہوتے کیا ہے؟ ماں باپ کہتے کس کو ہیں؟ اللہ قرآن کی اس آیت سے سیکھیے جو اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو بتانا چاہ رہا ہے. اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کیا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو, ماں باپ کے ساتھ خیر خواہی کرو, ماں باپ کا خیال کرو. اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے؟ غور سے سنیے, دل تھام کر کے سنیے میرے بھائیوں, کیا کہا جا رہا ہے؟ فرمایا گیا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں
ماں مر گئی ہے باپ زندہ ہے، یا باپ مر گیا ہے ماں زندہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عندک الکبر احدہما، تیرے سامنے تیرے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں اگر بوڑھے ہو جائیں، فرمایا گیا عندک الکبر، تیرے سامنے تیرے پاس. معلوم یہ چلا کہ اگر ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو انہیں گھر سے نکالا نہیں جائے گا. ماں باپ اگر بوڑھے ہو جائیں لوگ گھر سے نکال دیتے ہیں. آج ماں باپ دو روٹی کے محتاج ہیں، آج ماں باپ چھت کے لیے محتاج ہیں. بیٹا بڑا ہو گیا، جاب کر رہا ہے، پیسے والا ہو گیا، اس نے اپنے ماں باپ کو گھر سے باہر نکال دیا. فرمایا جا رہا ہے تیرے پاس. معلوم یہ چلا کہ ماں باپ کی ذمہ داری یہ بیٹے کے اوپر عائد ہوتی ہے. ماں باپ کی ذمہ داری کس کے اوپر عائد ہوتی ہے؟ بیٹے کی. پر عندک الکبر احدہما او کلاہما، پہلے ایک کا ذکر فرمایا کہ ایک تیرے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائے یا دونوں. فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، اپنے ماں باپ کو اف بھی کہنے کی اجازت نہیں ہے. مارنا ڈانٹنا تو دور کی بات ہے، فلا تقل لہما اف کہنے کی اجازت نہیں ہے. آپ یہ بتائیے مجھے کہ تکلیف کا سب سے بڑا درجہ کیا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ میری نظروں کے سامنے یہاں پڑھنے والے بچے بھی موجود ہیں. بتائیے تکلیف کا سب سے بڑا درجہ کیا ہے؟ بتائیں. تکلیف کا سب سے بڑا درجہ ہے کسی کو قتل کر دیا جائے، کسی کو مار دیا، سب سے بڑی تکلیف ہے. تکلیف کا سب سے بڑا درجہ کیا ہے؟ کسی کو قتل کر دیا جائے، مار دیا جائے. اور تکلیف کا سب سے چھوٹا درجہ یہ ہے کسی کو اف کہا جائے. اللہ فرماتا ہے ماں باپ کو چھوٹی سے چھوٹی تکلیف بھی دینے کی اجازت نہیں. فلا تقل لہما اف بھی کہنے کی اجازت نہیں. ولا تنہرہما، نہ انہیں جھڑکنے کی اجازت ہے. ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بلا وجہ ڈانٹ بھی دیتے ہیں، کبھی کبھی ایسی بات بھی کہہ دیتے ہیں جس سے بیٹے کو تکلیف ہوتی ہے. بڑھاپے کی وجہ سے کبھی کبھی بے مطلب کی بات کہہ دیتے ہیں. فرمایا جا رہا ہے فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، ماں باپ کو جھڑکنے کی بھی اجازت نہیں ہے. وقل لہما قولا کریما، اور جب بات کرو تو بڑے پیارے انداز میں، جب بات کرو تو بڑے عمدہ اسلوب میں، جب پیار بات کرو تو بڑے نرم انداز میں، نرم لہجے میں. وقل لہما قولا کریما، نہ اف کہنے کی اجازت ہے، نہ چھڑکنے کی اجازت ہے. بات کرو تو بڑے پیارے انداز میں. واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ. میں کہتا ہوں یہ جو اس آیت کا ٹکڑا ہے، دنیا کے اندر ماں باپ کے مقام پر، ان کی عزت پر دنیا کے جتنے لٹریچر ہیں آپ سارے لٹریچر جمع کر لیں، مگر اس آیت کا مقابلہ کوئی لٹریچر نہیں کر سکتا ہے. ماں باپ ہوتے کیا ہیں؟ آپ آیت کے صرف اس ٹکڑے سے سیکھ جائیں کہ ماں باپ کا مقام کیا ہے. فرمایا جا رہا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے ماں باپ کے لیے اپنے رحمت کے بازوؤں کو پھیلا دو، اپنے ماں باپ کے لیے اپنے رحمت کے پروں کو پھیلا دو. جس طرح ایک پرندہ اپنے پروں میں اپنے بچوں کو سمیٹ لیتا ہے، بارش سے بچانے کے لیے، طوفان سے بچانے کے لیے، دنیا کی مصیبتوں سے بچانے کے لیے، لوگوں اپنے باہوں میں، اپنے پروں میں اپنے ماں باپ کو سمیٹ لو، انہیں دنیا کی مصیبتوں سے بچا لو، انہیں دنیا کی پریشانیوں سے بچا لو. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، رحمت کے بازوؤں کو اپنے ماں باپ کے لیے پھیلا. اور وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ایک دعا سکھائی جا رہی ہے کہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کیا کرو. کون سی دعا؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، آئے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما، آئے اللہ میرے ماں باپ پر کرم فرما، جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا ہے، جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھے پالا ہے، جس طرح بچپن میں انہوں نے میرے نخروں کو برداشت کیا ہے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اگر صرف اتنا کہا جاتا کہ اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما تو یہ بھی کافی تھا.
بھائی ہم سب دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہم پر رحم فرما، اللہ مسلمانوں پر رحم فرما، ہم سب دعا کرتے ہیں، لیکن آخر میں اللہ نے اس جملے کو جوڑا ہے کما ربیانی صغیرہ، جس طرح ماں باپ نے بچپن میں رحم کیا، اللہ تو اس طریقے سے میرے ماں باپ پر رحم فرما۔ معلوم یہ چلا کہ تمہارے ماں باپ نے تمہیں جو پالا ہے، تیرے ماں باپ نے جو تیری پرورش کی ہے، یوں ہی تو بڑا نہیں ہو گیا۔ اس نے دنیا کی مصیبتوں کو برداشت کیا، اس نے نہ دن دیکھا، نہ رات دیکھی، نہ دھوپ دیکھی، نہ کوہرا دیکھا، نہ سردی دیکھی، نہ گرمی دیکھی، وہ تیرے لیے کولو کے بیل کی طرح پستا رہا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ دعا بتائی جا رہی ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم فرمایا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اسلام کے اندر ماں باپ کا اتنا اونچا مقام ہے، اتنا عظیم مرتبہ ہے۔ آج مجھے بتائیں کہ ہمارا اور آپ کا کیا حال ہے؟ آج کوئی ماں باپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، ماں باپ کو گالیاں دے رہا ہے۔ آج باپ کہتا ہے یہ بوڑھا مر کیوں نہیں جاتا ہے؟ آج بیٹی کہتی ہے یہ بڑھیا کتیا کی طرح بھوکتی کیوں رہتی ہے؟ یہ ہمارے اور آپ کے گھروں کا حال ہے۔ آج اولاد ماں باپ کو گالی دے رہی ہے، ماں باپ کو برا بھلا کہہ رہی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ماں باپ کیا ہے؟ ماں باپ کا مقام کیا ہے؟ ماں کا درجہ کیا ہے؟ ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہا من احق الناس بحسن صحابتی، اے اللہ کے رسول میری خیر خواہی کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ قریب کرنا۔ اے اللہ کے رسول میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آواز کلیئر آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے، کہا کہ اللہ کے رسول میری خیر خواہی کا، میری بھلائی کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں امو کا، تیری ماں۔ کون؟ تیری ماں۔ وہ کہتا ہے ثم من، پھر کون؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں امو کا، تیری ماں۔ آپ نے دوسری مرتبہ بھی یہ ارشاد فرمایا کہ تیری ماں۔ وہ تیسری مرتبہ سوال کرتا ہے ثم من، پھر کون؟ آپ نے تیسری بار فرمایا امو کا، تیری ماں۔ وہ چوتھی مرتبہ کہتا ہے پھر کون؟ آپ نے فرمایا ابو کا، تیرا باپ۔ اللہ کے رسول نے 3 مرتبہ ماں کا ذکر فرمایا، 3 مرتبہ ماں کا نام لیا۔ تو معلوم یہ چلا کہ مقام اور مرتبے کے اعتبار سے باپ اور ماں دونوں برابر ہیں، لیکن ماں کا جو مقام ہے وہ باپ سے 3 گنا زیادہ بڑا ہے۔ ماں کا جو مرتبہ ہے، ماں کا جو مقام ہے وہ باپ سے 3 گنا زیادہ بڑا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ 3 ایسی تکلیفیں ہیں، 3 ایسی پریشانیاں ہوتی ہیں، 3 ایسی مشکل گھڑیاں آتی ہیں جو صرف ماں برداشت کرتی ہے، باپ برداشت نہیں کرتا ہے، صرف ماں برداشت کرتی ہے۔ اور وہ 3 گھڑیاں، مشکل گھڑیاں کون سی ہوتی ہیں؟ قرآن اٹھائیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا۔ آپ ایک لفظ پر غور کیجئے کہ لفظ پر، اس آیت کے اندر کتنا عظیم لفظ اللہ تعالیٰ استعمال کر رہا ہے، بڑی حیرت کی بات ہے۔ آپ اگر قرآن کے ترجمے کو سمجھنے لگے، قرآن کے الفاظ پر غور کرنے لگے، میرے پیارے بھائیوں، آپ کے ہوش آ جائیں۔ ہم اور آپ قرآن پر غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ اللہ تعالیٰ وصیت کر رہا ہے کہ آئے لوگوں اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اپنے ماں باپ کا خیال رکھنا۔ وہاں اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ نے فیصلہ کر دیا۔ اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ وصیت کر رہا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا میں حکم دے رہا ہوں، کیا کہا؟ کہ میں وصیت کر رہا ہوں۔ اور وصیت کا درجہ یہ سب سے بڑا ہوتا ہے۔ باپ اگر آپ کو آپ کی زندگی میں وصیت کر کے جائے کہ میرے مرنے کے بعد تمہیں حج کرنا ہے، تو اس وصیت کو واجب کرنا بیٹے کے اوپر ضروری ہے۔ باپ اگر وصیت کر کے جائے کہ میری طرف سے تمہیں رمضان کے روزے رکھنا ہے یا نفلی روزے رکھنا ہے، تو بیٹے کے اوپر یہ اس وصیت پر عمل کرنا واجب ہے۔ اگر باپ مرنے سے پہلے وصیت کر دے کہ تمہیں میری طرف سے قربانی کرنا ہے، قربانی کرنا واجب ہے۔ جب باپ کی وصیت واجب ہوتی ہے، جب مربی کی وصیت واجب ہوتی ہے، یہ وصیت کس کی ہے؟ کس کی ہے؟
اللہ کی. کس کی؟ اللہ کی. وصیت کیا کی جا رہی ہے؟ آئے لوگوں، اپنے ماں باپ کا خیال رکھنا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اپنے ماں باپ کے ساتھ خیر خواہی کرنا. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا. تیری ماں نے 9 مہینے تجھے اپنے پیٹ میں رکھا، 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا. میرے پیارے بھائیوں، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. 9 مہینے ماں کا اولاد کو پیٹ میں رکھنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. ماں اپنی اولاد کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، 1 دن 2 دن 9 دن نہیں، 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، اور جہاں جاتی ہے اس کے وزن کو ساتھ میں لے کر کے جا رہی ہے. میرے پیارے بھائیوں، ہم اور آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، کبھی ایک پیر موڑ کے بیٹھتے ہیں، کبھی ایک پیر توڑ کے بیٹھتے ہیں، کبھی سیدھے بیٹھتے ہیں. ہم اور آپ ایک حالت میں نہیں بیٹھ سکتے ہیں. اللہ فرماتا ہے تیری ماں نے تجھے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا، کرہا، بڑی تکلیف کے ساتھ 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا، اور ایک ہی حالت میں رکھا. ہماری ہڈیاں بھی بن رہی ہیں، ہمارے اوپر گوشت بھی چل رہا ہے، ہمارے اندر روح بھی پھونکی جا رہی ہے. ماں کے پیٹ کے اندر میرے پیارے بھائیوں کوئی معمولی کام نہیں ہے. قرآن کہتا ہے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا بڑی تکلیف کے ساتھ. حملتہ امہ کرہا، بڑی تکلیف ہوتی ہے. اور ووضعتہ کرہا، اور تیری ماں نے تجھے بڑی تکلیف کے ساتھ جنم بھی دیا. جی ہاں، جنم باپ نہیں دیتا ہے، جنم ماں دیتی ہے. اللہ فرماتا ہے جب تو پیدا ہو رہا تھا تیری ماں کو بڑی تکلیف ہو رہی تھی. وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، باپ تو خوشیاں منا رہا ہے، باپ تو مٹھائی کا ڈبہ لے کر کے کھڑا ہے، تیار ہے کہ ابھی نرس آئے گی اور مجھے بیٹی یا بیٹے کی خبر دے گی، میں تو آج مٹھائیاں بانٹوں گا، میں تو باپ بننے والا ہوں. مرد بڑا خوش ہے، لیکن اس عورت سے سوال کرو جو زندگی اور موت کے بیچ میں جوجھ رہی ہے، جسے یہ معلوم ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آج میں نہ بچوں. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں اولاد کو جنم دیتے دیتے مر جاتی ہے. تو میرے پیارے بھائیوں، یہ تکلیف صرف ماں برداشت کرتی ہے، مرد برداشت نہیں کرتا ہے. وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، ایک شخص اپنے کندھے پر اس نے اپنی والدہ کو خانہ کعبہ کا طواف کروایا، اور طواف کروا کے جب فارغ ہوا تو اس نے کہا کہ آج میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا. کسی صحابی نے جب یہ سنا فرمایا جب تو پیدا ہو رہا تھا اور تیری ماں کی زبان سے جو پہلی تکلیف کی آہ نکلی تھی، ابھی تو نے اس کا بھی حق ادا نہیں کیا. وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، کوئی معمولی کام نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ عورتیں بڑی کمزور ہوتی ہیں. نہیں، عورتیں مردوں سے زیادہ طاقتور ہوتی ہیں. وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، حضرت مریم کے پیٹ سے جب حضرت عیسیٰ کی ولادت ہو رہی تھی، اس وقت حضرت مریم کو جو تکلیف ہو رہی تھی، حضرت مریم کہہ رہی تھی یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، کاش آج سے پہلے میں مر کیوں نہ گئی، کاش آج سے پہلے میں ہلاک و برباد کیوں نہ ہو گئی. تو میرے پیارے بھائیوں، یہ بڑی تکلیف کا مرحلہ رہتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، بڑی تکلیف سے تیری ماں نے تجھے جنم بھی دیا ہے. 3 تکلیفیں. پہلی تکلیف کہ 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا. دوسری تکلیف یہ ہے کہ تجھے جنم دیا. وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اور تیری ماں نے تجھے دودھ پلایا. یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے. اسی لیے فرمایا گیا کہ اگر بیوی دودھ پلانے کا پیسہ اپنے شوہر سے لے تو شوہر کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو دودھ پلانے کا پیسہ دے. جی ہاں، پر میرے خیال سے کوئی ایسی عورت نہیں ہوگی جو اپنی اولاد کو دودھ پلانے کا پیسہ مانگے. میرے پیارے بھائیوں، بجرڈیا کے لوگوں، یہ ماں باپ کا مقام ہے. آج ہم میں اور آپ میں کتنے لوگ ہیں جن کے ماں باپ ان سے خوش ہیں، جو اپنے ماں باپ کو اپنے آپ سے راضی رکھتے ہیں. میرے پیارے بھائیوں، یہ ماں باپ ہماری اور آپ کی نجات کا ذریعہ ہے.
اللہ کے نبی فرماتے ہیں رغم انفہ رغم انفہ رغم انفہ، ایسے آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے، ایسے آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے کہ اللہ کے رسول آپ کس کے بارے میں فرما رہے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی عمر میں پالے اور اپنے آپ کو جنتی نہ بنا پائے، رغم انفہ رغم انفہ رغم انفہ، ایسے آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے، ایسے آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے، ایسے آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ ہمارے ماں باپ یہ ہماری جنت ہیں، یہ ہمارے ماں باپ یہ ہمارے جنت کا دروازہ ہے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں۔ کہاں جانا چاہتا ہوں؟ جہاد پر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ وہ صحابی کیا سوال لے کر کے آیا کہ اللہ کے رسول میں جہاد پر جانے کی اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اللہ کے رسول ہاں میری ماں زندہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں فَلْزَمْهَا، اپنی ماں کے پاس چلا جا، اس کو پکڑ لے، اس سے چمٹ جا، اس کی خدمت کر۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا، کیونکہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہماری ماں ہمارا باپ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ باپ جو ہے جنت کا دروازہ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، کتنا بڑا بغیرت ہوگا، کتنا بڑا بدنصیب ہوگا وہ شخص جو اپنے ماں باپ کو پالے اور پھر بھی اپنے آپ کو جنتی نہ بنا پائے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے، وہ اللہ کے رسول سے سوال کرتے ہیں اے اللہ کے رسول ای العمل احب الی اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الصلاۃ علی وقتها، وقت پر جب نماز کا ٹائم ہو جائے تو نماز پڑھ لی جائے، یہ اللہ کو سب سے پسندیدہ عمل ہے۔ پھر کیا؟ ثم، پھر فرمایا بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ یہ ماں باپ ہے میرے پیارے بھائیوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری عمروں کو لمبا کر دے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔ اگر تم یہ چاہتے ہو تمہاری روزی میں کشادگی آ جائے، تمہاری روزی میں برکت ہو، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔ میرے پیارے بھائیوں، ماں باپ کی خدمت کرنے سے اللہ روزی میں برکت دیتا ہے اور انسان کی عمر کو لمبا کر دیتا ہے۔ اور ماں باپ کی نافرمانی کا مقام، ماں باپ کو برا بھلا کہنے والوں، ماں باپ کو ستانے والوں، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں تین لوگ ایسے ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ ان کا جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو لینا تو دور کی بات ہے، دیکھنا بھی ان تین لوگوں کو گوارا نہیں کرے گا۔ پہلا وہ شخص ہوگا جو دنیا میں شراب پیا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ایسے شخص کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ دوسرا وہ شخص ہوگا جو احسان کرنے کے بعد احسان جتاتا ہوگا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے شخص کی طرف دیکھے گا نہیں۔ اور تیسرا وہ ہوگا جو والدین کی نافرمانی کیا کرتا تھا، جو والدین کو ستایا کرتا تھا، جو والدین کی بات نہیں مانتا تھا، ایسے آدمی پر بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نگاہ نہیں ڈالے گا۔ یہ تین لوگ ایسے ہیں اللہ تعالیٰ دیکھے گا نہیں۔ ماں باپ کو ستانا، ماں باپ کو برا بھلا کہنا، آج کتنے لوگ ہیں ماں باپ کو گالی دے رہے ہیں، کتنے پڑھے لکھے لوگ آج ماں باپ کو اپنے گھروں سے نکال رہے ہیں، اور یہ ہمارے اور آپ کے سماج کے اندر ہے میرے پیارے بھائی۔ بنارس چلے آئیں، اٹاوا چلے آئیں، دلی چلے جائیں، بمبئی چلے جائیں، یہ ہماری اور آپ کی سوسائٹی میں ہے۔ آج ماں باپ اپنے بیٹے سے بات کرنے کے لیے ترس رہے ہیں۔ بیٹا عالی شان مکان میں رہ رہا ہے، ماں باپ ایسی کوٹھریا میں رہ رہے ہیں کہ بارش ہو تو بارش کا پانی کمرے میں بھر جائے۔ بیٹا روز عمدہ لذیذ کھانا کھا رہا ہے اور ماں باپ دو روٹی کے لیے ترس رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمارے اور آپ کے سماج کے اندر ہے میرے پیارے بھائی۔ ماں باپ کو ستانا
یہ بڑے گناہوں میں سے ہے, کبیرہ گناہوں میں سے ہے. ایک صحابی کہتے ہیں اے اللہ کے رسول من اکبر الکبائر, بڑے گناہ کون سے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الاشراک باللہ, اللہ کے ساتھ شرک کرنا, وعقوق الوالدین, اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا, یہ بڑے گناہوں میں سے ہے. میرے پیارے بھائیوں, اپنے ماں باپ کے مقام, اپنے ماں باپ کے مرتبے کو سمجھیں. تو ہم نے اور آپ نے یہ سیکھا ہے کہ ماں باپ کے حقوق میں سے پہلا حق یہ ہے کہ ماں باپ کی عزت کی جائے, ان کا احترام کیا جائے, اور ماں باپ سے جب بات کی جائے تو بڑے پیارے انداز میں کی جائے, ماں باپ کا خیال رکھا جائے. یاد رکھیے میرے پیارے بھائیوں, آپ نفل نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کی ماں آپ کو اگر بلائے, آپ کا باپ آپ کو بلائے, آپ کو نماز توڑنا پڑے گی اور ماں باپ کی بات آپ کو سننا پڑے گی. میں فرض نماز کی بات نہیں کر رہا ہوں, نفل نماز کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ نفل نماز پڑھ رہے ہیں, تہجد پڑھ رہے ہیں, یا کوئی بھی نفل نماز پڑھ رہے ہیں, اور آپ کی ماں نے آپ کو آواز دے دی, آپ کے باپ نے آپ کو آواز دے دی, تو آپ کو نماز توڑنا پڑے گی اور ماں باپ کی بات سننا پڑے گی. یہ ماں باپ کا مقام ہے. جریج کا نام آپ سب نے سنا ہوگا, بڑا دیندار تھا, ایک جنگل کے اندر چھوٹا سا کمرہ بنا کر عبادت کیا کرتا تھا, عبادت میں لگا رہتا تھا. ایک مرتبہ نماز پڑھ رہا ہے, اس کی ماں آئی, کہا جریج, وہ اندر نماز پڑھ رہا ہے, وہ سوچتا ہے نماز توڑ دوں یا نہ توڑوں. اس نے کہا ٹھیک ہے ایسا کرتا ہوں, ابھی نماز پڑھ لیتا ہوں, بعد میں اپنی ماں کی بات سنوں گا. دوسرے دن پھر ماں آئی اور وہ نماز میں لگا ہوا, اس نے آواز دی, اس نے اپنی نماز کو نہیں روکا, یہ نفل نماز پڑھتا رہا. تیسرے دن ماں آئی, پھر یہی, ماں نے اس کو بد دعا دی, ماں نے اس کو بد دعا دے دی, اور پھر اس کے ساتھ ایک بڑا عجیب معاملہ ہوا. ایک عورت نے اس پر الزام لگایا, بڑا لمبا واقعہ ہے, آپ سب کو معلوم ہوگا میرے پیارے بھائی. اگر ماں بلائے, باپ بلائے, تو نفل نماز آپ کو چھوڑ دینا ہے. ماں باپ کا یہ مقام ہے. تو میرے پیارے بھائیوں, یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ اسلام کے اندر ماں باپ کا مقام کیا ہے, ماں باپ کا مرتبہ کیا ہے. آئیے ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں اور پھر انشاءاللہ موضوع کے دوسرے رخ پر چلوں گا. ایک تابعی ہیں, ان کا نام ہے اویس القرنی. کیا ہو رہا ہے بھائی مائک میں, کیا نام ہے؟ ایک تابعی ہیں, ان کا نام ہے اویس القرنی, آپ سب نے سنا ہوگا. یہ کہاں کے رہنے والے؟ یہ یمن کے رہنے والے, قبیلہ مراد سے ہیں, جو قبیلہ قرن کی شاخ ہے. انہوں نے جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا تو یہ اسلام لے آئے, مسلمان ہو گئے, اور ان کی بڑی چاہت تھی کہ اللہ کے رسول سے ملنے جائیں, لیکن ان کی ماں بوڑھی تھی اور ان کی ماں نے اجازت نہیں. اللہ کے رسول نے صحابہ سے فرمایا تھا کہ سب سے بہترین تابعی کون ہے؟ اویس القرنی ہے, جب وہ آ جائیں تو ان سے لیے اپنی مغفرت کروا لینا. حضرت عمر فاروق نے یہ حدیث نبی اکرم سے سن رکھی تھی. حضرت عمر فاروق کی خلافت کا دور ہے, حضرت عمر خلیفہ ہیں. جب جب یمن سے قافلے آتے, حضرت عمر ان لوگوں سے سوال کرتے, افیکم اویس القرنی, کیا تم لوگوں میں کوئی اویس القرنی ہے؟ ایک مرتبہ یمن سے قافلہ آیا, حضرت عمر فاروق نے قافلے والوں سے سوال کیا, افیکم اویس القرنی, کیا تم میں کوئی اویس القرنی ہے؟ ایک آدمی نے ہاتھوں کو اٹھایا, آئے امیر المومنین میں اویس القرنی ہوں, قبیلہ مراد سے ہو؟ کہا ہاں, جو قبیلہ قرن کی شاخ ہے. کہا ہاں. آئے اویس, کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہا ہاں. آئے اویس, میں تم سے گزارش کرتا ہوں, آئے اویس میں تم سے درخواست کرتا ہوں, ایسا کرو اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور میرے لیے مغفرت کی دعا کر دو. آئے اویس اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور میرے لیے سفارش کر دو. حضرت اویس القرنی کہتے ہیں, آئے امیر المومنین, یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟
آئے خلیفہ یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ آپ خلیفہ ہیں، آپ امیر المومنین ہیں، آپ صحابی رسول ہیں، آپ نے نبی کے ہاتھوں کو چھوا ہے، آپ نے نبی کو اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے، آئے امیر المومنین آپ مجھ سے مغفرت کی درخواست کیوں کر رہے ہیں؟ آئے اویس، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اویس القرنی اپنے ماں کی اتنے خدمت گزار ہیں، اتنے خدمت گزار ہیں، لو اقسم علی اللہ لابرہ، جب وہ کوئی قسم کھا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کرتا ہے، جب وہ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ آئے اویس میرے لیے دعا کر دو۔ میرے پیارے بھائیو یہ کیا ہے؟ کیا ہے یہ؟ ماں کی خدمت کا نتیجہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے بہترین تابعی اگر کوئی ہے تو وہ اویس القرنی ہے۔ اپنی ماں کی خدمت کا یہ صلہ اللہ نے ان کو دیا ہے۔ یہ تابعین میں سب سے افضل تابعی ہے، سب سے بہترین تابعی ہے، اور یہ وہ تابعی ہے جس سے صحابہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر دو، ہمارے لیے مغفرت کی گزارش کر دو۔ میرے پیارے بھائیوں اپنے ماں باپ کو سمجھیے، اپنے ماں باپ کے مقام کو، مرتبے کو سمجھیے۔ آج بیٹا اپنے باپ سے کہتا ہے کہ تم نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ بیٹا کیا کہتا ہے؟ تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے؟ میرے بھائیوں کیا کیا ہے؟ جب تو پیدا ہوا تیرے باپ نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا۔ جب تو پیدا ہوا اس نے نہ سردی دیکھی، نہ گرمی دیکھی، نہ رات دیکھا، نہ دن دیکھا، وہ بس کام کرتا رہا، گرمی ہو سردی ہو تو کامیاب ہو جائے۔ اس نے دو دو پیسے جمع کر کے تجھے ڈاکٹر بنایا، تجھے انجینئر بنایا، اور تو کہتا ہے میرے باپ نے کیا کیا ہے؟ تیرے باپ نے اپنی زندگی کو تیرے لیے قربان کر دیا۔ تو پیدا ہوا تیرے باپ نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا۔ تو جوان ہوا تیرا باپ بوڑھا ہوا۔ تو طاقتور ہوا وہ کمزور ہوا۔ تو اکڑنے لگا وہ لڑکھڑانے لگا، اور تو کہتا ہے کہ تیرے باپ نے کیا کیا ہے؟ آج ماں سے کہا جا رہا ہے تم نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ تیری ماں نے دوسروں کے گھروں میں برتن مانج کر، دوسروں کے گھروں کے کپڑے صاف کر کے تجھے پڑھایا لکھایا، ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا۔ آج تو کہتا ہے اپنی ماں سے کہ تو نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ میرے پیارے بھائیوں اپنے ماں باپ کے مقام، اپنے ماں باپ کے مرتبے کو سمجھیے۔ تو یہ ماں باپ کے حقوق ہیں اولاد کے اوپر، حقوق الوالدین، جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ اپنے ماں باپ کی عزت اور احترام میں کوئی کسر نہ چھوڑیں۔ ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ اگر ہمارے ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں تو ہم انہیں اپنے پاس رکھیں، ان کے نان و نفقے کا خرچہ اولاد کو اٹھانا ہے۔ تو یہ میرے پیارے بھائیوں ماں باپ کا حق ہے ہم سب کے اوپر۔ اب آئیے 5 منٹ کے اندر میں اولاد کے حقوق جو ماں باپ کے اوپر عائد ہوتے ہیں انشاءاللہ اس کو میں آپ کے سامنے 5 منٹ کے اندر رکھ کے بعد ختم کرتے ہیں۔ اولاد کے حقوق ماں باپ پر کیا ہے؟ دیکھیے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسل اچھی ہو، آپ کی نسل دیندار ہو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی اولاد کے لیے جو لڑکی کا انتخاب کر رہے ہیں، اپنی اولاد کے لیے جس ماں کا انتخاب کر رہے ہیں اس میں آپ کو محتاط رہنا ہے، اچھی ماں کا انتخاب کرنا ہے۔ جی ہاں، یہ سب سے پہلا قدم ہے، یہ اولاد پر ماں باپ کا سب سے پہلا حق ہے، اور وہ کیا ہے؟ اپنی اولاد کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرنا، دیندار لڑکی کو لے کر کے آنا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں، مال، حسب و نسب، خوبصورتی، دینداری۔ آپ فرماتے ہیں فاظفر بذات الدین، دیندار کو ترجیح دو۔ تو معلوم یہ چلا میرے پیارے بھائیوں آپ کی اولاد کا سب سے پہلا حق آپ کے اوپر یہ کہ آپ اپنے بچوں کے لیے نیک عورت لے کر کے آئیں، آپ اپنے بچوں کے لیے نیک ماں لے کر کے آئیں۔ ایک آدمی حضرت عمر فاروق کے پاس آیا اور کہا اللہ عمر فاروق میں اپنے بیٹے سے بڑا نالا ہوں، میں اپنے بیٹے سے بڑا اکھڑا ہوا ہوں۔ فرمایا کیوں؟ کہا عمر فاروق وہ میری بات نہیں مانتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ میری بات نہیں مانتا ہے۔ عمر فاروق نے
کہا ٹھیک ہے اسے لے کر کے آؤ. اس کے بیٹے کو لایا گیا. حضرت عمر نے کہا تیرا باپ شکایت کر رہا ہے کہ تو اپنے باپ کی نافرمانی کرتا ہے. کہا عمر میں اپنے باپ سے خوش نہیں ہوں. کہا کیوں؟ آئے عمر اس نے میرا کوئی حق ادا نہیں کیا. کہا کیسا حق؟ آئے عمر اس نے میرا اچھا نام نہیں رکھا, اس نے میرا نام بڑا خراب رکھا. اور عمر یہ میرے لیے ماچھی لے کر کے نہیں آیا, یہ میرے لیے ایک مجوسیہ کو لے کر کے آیا. میری ماں جو ایک مجوسیہ, اس نے میری ماں کا انتخاب اچھا نہیں کیا. حضرت عمر فاروق نے ڈانٹا کس کو؟ اس کی اولاد کو نہیں, اس آدمی کو ڈانٹا. تو پہلا حق اولاد کا ماں باپ کے اوپر یہ ہے میرے پیارے بھائیوں کہ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کریں. اپنے گھر میں جو بیوی لے کر کے آئے, اچھی بیوی لے کر کے آئے. اسی طریقے سے دوسرا حق یہ ہے کہ جب اولاد پیدا ہو جائے تو اپنی اولاد کا اچھا نام رکھیں جس کا کچھ معنی ہو. کیسا نام رکھیں؟ اچھا نام, بہترین نام, اسلامی نام, پیارا نام. اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے زیادہ پسندیدہ نام عبداللہ, عبد الرحمن وغیرہ. ایسے ناموں کا انتخاب کرے جن کا کچھ معنی ہو. آج پپو, گڈو, چنو, منو کیسے نام رکھے جاتے ہیں, للہ, عجیب عجیب قسم کے نام ہوتے نہیں ہوتے ہیں. پھر بھلے اس کا نام کچھ اور ہو پر وہ مشہور کن ناموں سے ہوتا ہے, انہی ناموں سے ہوتا ہے. تو بھائی اچھے نام رکھیے, اچھے نام, بڑھیا نام, قاعدے کے نام. کچھ نام ایسے ہوتے جو بڑے سننے میں بڑے اچھے لگتے ہیں پر ان کا کوئی معنی وغیرہ نہیں ہوتا ہے. تو معنی کا بھی خیال رکھیں. یہ نہیں کہ بھائی صاحب قرآن کے اندر آیا تو ہم نے نام رکھ لیا. ایک صاحب تھے, کہا کہ مولانا میں نے اپنے بچوں کا نام رکھا ہے کنس. کیا نام رکھا ہے؟ کنس. کہا کیوں رکھا؟ کہا وہ قرآن کے اندر ہے, کنس الجوار, یہ کر کے میں نے وہی رکھ لیا. ضروری نہیں ہے آپ نے جو قرآن میں پڑھ لیا وہ بڑا اچھا نام ہو, نہیں. تو پہلے نام کا اچھا انتخاب کریں جس نام کا کوئی معنی ہو. اور اسی طریقے سے اولاد کا ایک حق یہ ہے میرے پیارے بھائیوں کہ جب آپ کی اولاد ہو جائے, بیٹا ہو یا بیٹی ہو, 7ویں دن اس کا عقیقہ کر دیں. یہ اولاد کا حق ہے. اسی طریقے سے اولاد پر شفقت, مہربان, ان سے پیار کرنا, ان سے محبت کرنا, یہ ماں باپ کے اوپر اولاد کا حق ہے. آج کتنے باپ ایسے ہیں اگر بیٹا دیکھ لے تو بیٹا سہم جاتا ہے, وہ ہمیشہ مونچھوں پر تاؤ دیتے ہوئے گھر کے اندر آتے ہیں. ان کی بیٹی ان سے بات کرنے کو تیار نہیں, وہ ہمیشہ گرم بولتے ہیں. ان کا بیٹا ان سے بات کرنے کو تیار نہیں, وہ ہمیشہ ڈانٹتے رہتے ہیں. نہیں, آپ کو ایسا نہیں بننا ہے. اولاد کا حق یہ ہے کہ ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بیٹے سے پیار کرے, اپنے بیٹے سے محبت کرے, اس کو اپنی گود میں بٹھائے, اس کا بوسہ لے. ایک صحابی ہے اقرا بن حابس, وہ کہتے ہیں کہ ہم گزر رہے تھے, اللہ کے رسول اپنے ناتھیوں کو, اپنے نواسوں کو بوسہ دے رہے تھے. کہ اللہ کے رسول ہم نے تو کبھی اپنے بچوں کو بوسہ نہیں دیا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر تمہارے دلوں سے اللہ نے رحمت کو نکال لیا تو میں کیا کر سکتا ہوں. تو میرے پیارے بھائیوں, اپنے بچوں سے پیار کرو, انہیں بوسہ دو, ان پر مہربان ہو, ان پر شفقت کرو. یہ اولاد کا حق ہے ماں باپ کے اوپر. اسی طریقے سے ماں باپ کے اوپر اولاد کا حق یہ ہے کہ جب آپ کے بچے تھوڑے بڑے ہو جائیں, جب آپ کے بچوں کی زبانیں تھوڑی صاف ہو جائیں تو اپنے بچوں کے عقیدوں پر زور دو, اپنے بچوں کی توحید پر زور دو. جی ہاں میرے پیارے بھائیوں, یہ سب سے بڑا حق ہے. وہ کیا ہے؟ اپنے بچوں کے عقیدوں پر زور دو. جب بچے تھوڑے بڑے ہوں سکھاؤ میرے بچے کبھی اللہ کے علاوہ اللہ کی ذات کے ساتھ کبھی کسی کو شریک مت کرنا. میرے بیٹے اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے اپنی پیشانی کو نہ جھکانا. حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. آئے میرے بیٹے, اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ کرنا کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے. آپ دن بھر محنت کرتے ہیں, دن بھر لوم چلاتے ہیں, دن بھر اپنی گدی پر بیٹھے رہتے ہیں اور شام کے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے آپ اپنے بچوں کے ساتھ ٹی وی دیکھتے ہیں, موبائل چلاتے ہیں. میرے بھائیوں نہ چلاؤ, 1-2 گھنٹے اپنے بچوں کی تربیت کر دو, ان کے عقیدوں کو صحیح کر دو, ان کی توحید کو صحیح کر دو. میرے بیٹے زندگی میں کتنی بھی بڑی مشکل آئے, کتنی بھی بڑی پریشانی آئے, اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. اپنے بچوں کے عقیدوں کو صحیح کرو. مصیبت آئے, پریشانی آئے, میرے بچے اپنے گلے میں دھاگا نہ ڈالنا, میرے بچے کبھی تعویذ نہ پہننا. میرے پیارے بھائیوں, یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. یہ ماں باپ کے اوپر حق ہے اولاد کا کہ ماں باپ اپنی اولاد کے عقیدوں کی اصلاح کریں, ماں باپ اپنی اولاد کے عقیدوں کا خیال رکھیں. اسی طریقے سے ماں باپ کے اوپر اولاد کا یہ حق ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو
اسلامی آداب سکھائیں, ان کی اسلامی تربیت کریں, اپنے بچوں کو کھانا کھانے کا طریقہ سکھائیں, اپنے بچوں کو پانی پینے کا طریقہ سکھائیں, اپنے بچوں کو استنجا کرنے کا طریقہ سکھائیں. ایک صحابی ہیں, ان کا نام ہے عمر بن ابی سلمہ, وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا, اللہ کے رسول فرماتے ہیں یا غلام سم اللہ, اے بچے بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھا. تو معلوم یہ چلا اپنے بچوں کو سکھائیں کہ جب کھانا کھاؤ تو کھانے سے پہلے کیا پڑھو, بسم اللہ. وَقُلْ بِيَمِينِكَ, دائیں ہاتھ سے کھاؤ. وَقُلْ بِمَا يَلِيكَ, اور قریب سے کھا, جو جگہ جو پلیٹ کا حصہ قریب ہو قریب سے کھائیے, اپنے بچوں کو سکھائیں. اسی طریقے سے ماں باپ کے اوپر اولاد کا یہ حق ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دلوائیں, دین کا علم دلوائیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ, ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر بنیں گے. حضرت علی اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں اس آیت کا مطلب یہ, اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دو, اپنے بچوں کو دینی علم سکھاؤ. تو میرے پیارے ساتھیوں, ماں باپ کے اوپر اولاد کا یہ بھی حق ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دلوائیں, انہیں حافظ قرآن بنوائیں, انہیں عالم دین بنوائیں, دینی تعلیم کا شوق اور جذبہ ان کے اندر پیدا کریں. یہ ماں باپ کے اوپر اولاد کا حق ہے. اسی طریقے سے ماں باپ کی ذمہ داری ہے, والدین کی ذمہ داری ہے, وہ اپنی اولاد کا خیال رکھیں, اپنی بیٹی اپنے بیٹوں کا خیال رکھیں. میرا بیٹا کس سے ملتا ہے, کہاں جاتا ہے, اس کی بول چال کیسی ہے, اس کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے, یہ کس لڑکے کا دوست ہے, میں نے اس کو اتنے پیسے دیے کہاں خرچہ کیے, میری بیٹی یہ کس کی سہیلی ہے, کہاں جاتی ہے کہاں سے آتی ہے. یہ ذمہ داری بھی آپ کے اوپر عائد ہوتی ہے, آپ کو یہ خیال رکھنا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں ہر شخص ذمہ دار ہے اور کل قیامت کے دن اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو میرے پیارے بھائیوں, یہ کچھ ذمہ داریاں ہیں جو ماں باپ کی ہیں, جو ماں باپ کی ہیں اولاد کے سلسلے میں, جو ماں باپ کے اوپر عائد ہوتی ہیں. میرے پیارے بھائیوں, یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ ماں باپ کی جو ذمہ داریاں ہیں اولاد کے تئیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں, اور اولاد کی جو ذمہ داریاں ہیں والدین کے تئیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ماں باپ کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بڑے ہلکا آیا آپ لوگوں کا, کیا بات ہے, آمین تھوڑا زور سے بولیے نا. اللہ تعالی ہم سب کو ماں باپ کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے ماں باپ کی خدمت کے سبب جنت الفردوس نصیب فرمائے. جتنے لوگ اس پروگرام میں موجود ہیں اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. جن لوگوں نے آج کے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو ماں باپ کی نافرمانی سے بچائے. اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچائے. اللہ تعالی ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھے. اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جب تک ہم زندہ رہیں توحید پر, اسلام پر, خاتمہ ہو تو ایمان پر. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.